بیٹیاں اللہ کی رحمت اور اس کی عظیم نعمت ہے۔ گزشتہ دروس میں جمعے کے احادیث مبارکہ کے حوالوں سے بہت تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ پچھلے جمعے کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک کی تشریح گزشتہ جمعے کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آج ایک حدیث پاک کی تشریح اور ذہن نشین فرما لیں۔ بیٹیاں ہونا یہ سمجھ لو کہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج کل سماج میں، معاشرے میں جتنے جھگڑے فساد، بیٹیاں کیوں ہو رہی؟ بیٹیاں کیوں ہو رہی؟ ارے بھائی، بیٹیاں یا بیٹے ماں باپ کے قبضے میں نہیں ہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا۔ قرآن شاہد و عادل ہے، ہم جس کو چاہے بیٹی عطا کریں، جس کو چاہے بیٹے عطا کریں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، ہم جس کو چاہیں دونوں عطا کر دیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ تو اس میں اس عورت ذات کا قصور کیا ہے؟ آئے دن جھگڑے، یہاں تک کہ طلاقوں کی نوبتیں آ رہی ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بیٹی ہو گئی، دو بیٹی ہو گئی، تین بیٹیاں ہو گئی، جھگڑے فساد، یہاں تک کہ میاں اور اس بچی کے سسرال والے اتنے بدظن ہو جاتے ہیں اور طلاقوں کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ کیا تم خدائی دعویٰ کر رہے ہو؟ اللہ چاہے جس کو بیٹی عطا فرمائے، اللہ چاہے جس کو بیٹی عطا فرمائے، اور انسان تیری اوقات کیا ہے؟ اوقات کیا تیری کہ بیوی پر اتنا پریشر ڈال دیا، بیٹیاں ہونے پر یا تو خودکشی کر رہی ہے یا طلاق کی نمبر آ رہا۔ کیوں؟ پچھلے حدیثوں میں، پچھلے دروس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں حدیثیں، اور ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، عورت ذات میں اللہ نے خیر ہی خیر ودیت رکھی ہے۔ ذرا دل و دماغ کی سلوٹیں کھولو، اولاد کے جننے کا سبب صرف عورت ذات ہے، صرف عورت ذات ہے۔ اور جس وقت میں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور دوران حمل جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے، زندگی بھر اولاد اس ماں کی اس آہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ دوران حمل جو اس کو تکلیف پہنچی اور اس نے ایک آہ نکالی، اس آہ کا بھی زندگی بھر اولاد مرتے دم تک اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو خواتین کے اندر خیر ہی خیر ودیت کی ہے۔ اولاد جننے کا سبب صرف عورت ہے، صرف عورت کی ذات ہے، اور کتنی تکالیفیں اٹھاتی ہے۔ ایک قطرہ دودھ کا بھی حق اولاد قیامت تک اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ عورت کو بلندی پر پہنچایا ہے، عورت کو مقام عطا کیا ہے، عورت کو عزت دی ہے، سماج میں، معاشرے میں کہیں بہن بنا کر عزت کا تاج رکھا،
کہیں ماں بنا کر عزت کا تاج رکھا، کہیں والدہ بنا کر عزت کا تاج رکھا، کہیں بیوی بنا کر عزت کا تاج رکھا۔ یہ مقامات ہیں، یہ مراتب ہیں خواتین کے۔ تو اس لیے عورت کی ذات میں اللہ نے خیر ہی خیر ودیت کر رکھی ہے، اور اولاد کے جننے کا سبب صرف عورت ذات ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس عورت کا پہلا جھول لڑکی کا ہو، جس عورت کے یہاں پہلا بچہ لڑکی پیدا ہو، وہ بہت بابرکت عورت ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے آقا کے الفاظ ہیں۔ اب تم نے یورپ کے تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اس کگار پر لا کر کھڑا کر دیا اس عورت ذات کو کہ جس کے پیٹ سے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا تو طلاقوں کے نمبر آ رہا ہے یا وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تم تو کم سے کم اپنے مذہب کا پاس رکھو، اپنے مذہب کا پاس رکھو۔ اس لیے ہمیشہ میرے آقا نے بھی، اللہ رب العزت والجلال نے بھی عورت کو عزت دی، عورت کو عزت دی۔ یہ میاں بیویوں کے جو اختلافات، ایک لڑکی ہو گئی میاں منہ لٹک گیا، دو ہو گئی تو اور منہ لٹک گیا، ساری سسرال میں میاں ماتم چھایا ہوا۔ کیوں؟ لڑکیاں لڑکے تمہارے قبضے میں نہیں ہیں، قرآن شاہد ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے اور جس کو چاہے اللہ بیٹی عطا کرے، اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہے اللہ دونوں نعمتوں سے نواز دے، بیٹیاں بھی عطا فرما دیں اور بیٹی بھی عطا کرے۔ تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس 9 مہینے میں جب اس بچی کی گروتھ ہوتی ہے، وہی مینسز جو بلاک ہو جاتے ہیں، اسی کو اللہ فلٹر کر کے اس بچی کی غذا بناتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی اوقات ہے۔ 9 مہینے وہی ماں کا پیٹ اس کے پلے گراؤنڈ بھی ہے، وہیں کھیل لیا ہے، وہیں کود لیا ہے۔ اور پھر 3 اندھیریوں میں، پیٹ کی اندھیری، یوٹرس کی اندھیری، اس کے بعد وہ جھلی کی اندھیری جس پہ وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خواتین کا احترام کرو اور بیوی کا احترام کرو۔ اور بیوی نے اگر اللہ کے حکم سے کوئی لڑکی پیدا ہو گئی بیوی کے یہاں، تو میاں شوہر کا حق نہیں ہے کہ اس پر ظلم و ستم کرے، اس پہ تشدد کرے، اس پہ جبر کرے۔ یا نہ میاں کے ہاتھ میں نہ بیوی کے ہاتھ میں۔ بیٹا بیٹیاں تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس کو چاہے نواز دے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمتیں اور اس کی عظیم نعمت ہے۔